السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم علماء کرام اور حفاظ اعظام، مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ 25 سے 30 منٹ بات کریں. ہم انشاءاللہ اپنی بات 25 سے 30 منٹ کے درمیان میں رکھیں گے. اور جو عنوان دیا گیا ہے کہ آج کے دور میں علماء کا کردار، میں اس میں 7 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، 7 پوائنٹ، اور بھی آپ اس میں جوڑ سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. سب سے بڑی چیز جو اس وقت ہماری ذمہ داری ہے، جس کو سب لوگ محسوس کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ امت میں جو اتنا اختلاف ہے، اس کو متحد کیسے کیا جائے. کہنے کے لیے ہم قومی یکجہتی کا پروگرام کرتے ہیں، بڑے بڑے بینر لگا کر کے جو ہے وہ اتحاد و اتفاق پر ہم تقریریں کرتے ہیں. اس پر کم سے کم شہر کے لوگ بیٹھ کر کے یہ غور کرے علماء کرام کہ اس کی عملی شکل کیا ہوگی. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے، آپ تقریر اٹھا لیجئے، سب لوگ بول رہے ہیں اتحاد ہونا چاہیے. یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ اتحاد کیسے ہوگا. اگر آپ مجھ سے مدد چاہیں گے تو میں آپ کو پوائنٹ بتا سکتا ہوں کہ یہ طریقے سے اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن وہ اب لمبی تقریر ہو جائے گی. کوئی بھی آپ میرا نمبر نوٹ کر لیجئے، میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس طریقے سے اتحاد ہو سکتا ہے. اس پر آپ کیا رول ادا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. میں نے تو ایک تقریر اس پر بھی کی ہے کہ سارے اختلافات کے ہوتے ہوئے اتحاد کیسے ممکن ہے، کیونکہ ہم ایک زمانے سے اتحاد کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی اتحاد ہو نہیں پا رہا ہے. تو ایک تقریر ایسی بھی ضرورت ہے کہ اختلافات اپنی جگہ رہتے ہوئے کیا اتفاق کے چانسز ہیں، یہ بھی تقریر کی جا سکتی ہے. یہ بات بھی جو ہے لوگوں کو سمجھائی جا سکتی ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے. میں 2-3 باتیں اس پر، اور یہ جو ہمارا نظریہ ہے کہ ہم صحیح ہیں اور سب غلط ہیں، جب تک اس نظریے پر ضرب نہیں ماری جائے گی تب تک اتحاد ممکن نہیں ہے. کم سے کم یہ بات کہی جائے ہم صحیح ہیں، دوسرا بھی صحیح ہو سکتا ہے. نمبر 1، ہم صحیح ہیں، دوسرا غلط نہیں ہے. تیسری بات، ہم صحیح ہیں، دوسرے کی غلطی اجتہادی غلطی ہے. اگر ان چیزوں کا بھی پرچار کیا جائے تو بھی اتحاد ممکن ہے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہو پائے گا کہ ہم صحیح ہیں، بقیہ سب غلط ہیں، اور پھر ہماری یہ تمنا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اچھا، اب آپ لوگ علماء کرام ہیں، جو ہمارا پارٹنر ہے، جو ہمارے ساتھ شیطان ہوتا ہے، وہ پھر کہتا ہے کہ سراج صاحب کی بات سے تو ایسا لگتا ہے کسی باطل کو باطل کہا ہی نہ جائے. اس کا مطلب یہ بتاتا ہے وہ جو پارٹنر ہے، وہ یہ جواب دلاتا ہے کہ یہ تو مداہنت فی الدین ہو گئی کہ اپنے کسی باطل کو باطل نہ کہا جائے. میں اس کا جواب دے رہا ہوں اس پارٹنر کو. میرا یہ کہنا ہے کہ جس مسئلے میں جمہور متفق ہو جائیں، کسی کے باطل ہونے پر آپ اس میں شامل ہو جائیے. جس میں جمہور کی رائے خود الگ الگ ہو، اس میں ہم کسی کو باطل کہنے کے بجائے وہ جو 3 باتیں کہی ہیں اس پہ نظریے پہ قائم رہے. میں بات اپنی سمجھا پایا؟ اس طریقے سے اتحاد ممکن ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس وقت جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں، امت 3 حصے میں تقسیم ہو گئی ہے. ایک حصہ مایوس ہو گیا ہے، ایک حصہ خوف زدہ ہو گیا ہے،
ایک حصہ سمجھتا ہے کہ مسئلے کا حل تشدد ہی ہے، اور ایک چوتھا حصہ جو ابھی چھوٹا سا ہے، جو ابھی گنیش کے وقت میں نظر آیا، کہ وہ ان کے ساتھ کمپرمائز کرنے کے لیے کیا ہے، تیار ہے۔ آپ کے شہر میں ہو، دوسرے شہر میں ہو، کہ بے شمار ایسے گنیش جس میں مسلمان ٹوپی داڑھی والے کیا ہوئے، شامل ہوئے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نفرت کے ماحول کو ہم اگر ان کے ساتھ اس حد تک کمپرمائز کر لیں تو معاملہ کیا بن جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کمپرمائز اس بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم گنیش اٹھا لیں، ہم شرک کرنے لگیں، ہم ان کے ساتھ بت پوجا میں شریک ہو جائیں، سوال یہ ہے کہ وہی اچھا گنیش کوئی بھی پڑھا لکھا اس میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ جو علاقے ہمارے ہبلی میں نے دیکھا، جو پوش ایریا ہیں جہاں پہ ریٹائرڈ لوگ ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ رہتے ہیں، کوئی گنیش نہیں ہے۔ سوال یہ وہی گنیش اٹھانے والے ہی تو نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر اس گنیش میں شامل ہو جائیں گے تو یہ نفرت محبت میں ہو جائے گی؟ نفرت کے کام کرنے سے تو نفرت بڑھ سکتی ہے۔ یعنی یہ آپ کو عقلی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، شرعی لحاظ سے اس کی جو قباحت ہے وہ اپنی جگہ ہے، عقلی لحاظ سے بھی جس چیز کی بنیاد پر نفرت ہوئی ہے، آپ اس چیز کی اس بنیاد کو محبت کا ذریعہ بنا رہے ہیں، کیسے ایسا ہو پائے گا؟ بھائی حبیب مصطفیٰ سے زیادہ کمپرمائز کون کر سکتا ہے؟ لیکن جب شرک کا معاملہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کلیئر ہے پالیسی۔ لہذا یہ چار حصے میں امت تقسیم ہو گئی۔ اب اس وقت اچھا عالم وہ ہے، سنجیدہ عالم وہ ہے، حقیقت میں عالم وہ ہے جو اس امت کو ان چار میں سے نکال سکے۔ مایوسی سے کیسے نکالا جائے، خوف کے ماحول کو کیسے ختم کیا جائے؟ جیسے میں نے آپ کو آج تقریر کا جو پہلا حصہ تھا کہ اگر آپ مثبت باتیں کریں تو لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، جو ہوا ہے وہ گڑبڑ نہیں ہے، تو وہ مایوسی سے کیا ہوتا ہے، نکل۔ ایسی بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ذہن دیا ہے۔ میں تو آپ کو ایک چھوٹی سی چنگاری لگا رہا ہوں، آپ اگر اس پر خود غور و خوض کریں گے تو خود بخود آپ کو ہم سے زیادہ اچھے آئیڈیاز آئیں گے۔ ایک بات۔ دوسری چیز، وقتاً فوقتاً اپنے اکابرین کو بلا کر کے اس ٹاپکس پر بات کراتے رہیں ہر شہر والے، اور ان کی رائے، کیونکہ ڈفرینس اوپینین جب مختلف قسم کی آرا آتی ہیں تو آدمی کا خود کا بھی ذہن کیا ہوتا ہے، کھلتا ہے۔ تو دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کو کے ہاتھ میں ممبر و محراب ہیں وہ امت کو مایوسی سے، خوف سے نکالنے کی فکر کریں۔ یہ جو تیسری بات میں نے کہی، تشدد، آپ کو معلوم ہے سامنے والے پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ آپ تشدد پر اتر آئیں، معلوم آپ کو، پلاننگ ہے کہ کسی طرح یہ کہہ دیں کہ صاحب اب جہاد ہی مسئلے کا حل ہے۔ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو اور زیادہ بدنام کرنے، نفرت پھیلانے کے لیے ان کو مواد حاصل ہو جائے۔ یہ پلاننگ ہے۔ تو آپ اس پلاننگ کا حصہ نہیں بنیں، ان کو بتائیں کہ تشدد مسئلے کو جنم دیتا ہے، تشدد مسئلے کو حل نہیں کرتا ہے، تشدد مسئلے کو جنم دیتا ہے۔ لہذا یہ تیسرے، اور وہ جو چوتھا طبقہ ہے جو شرک کر کے سمجھ رہا ہے کہ ہم شاید نفرت کے ماحول کو محبت سے چینج کریں گے، ان کو اس شرک کے بارے میں کلیئر پالیسی اختیار کریں، چاہے کوئی آپ کا سپورٹ کرے یا نہ کرے۔ شرک میں کوئی ہمارے پاس وہ نہیں ہوتا ہے، کمپرومائز نہیں ہوتی ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میں شراب کا عادی ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ قبول کر لیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایسے زنا کے آتے ہیں کیس، آپ سب کو برداشت کرتے ہیں۔ ایک صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چھوٹا سے لے کر بڑا تک گھر میں رکھا ہوا ہے بت، دھیرے دھیرے ہم ختم کریں گے، آپ مجھے کچھ اجازت دیں،
پہلے چھوٹے والے کو ہٹائیں گے، آخر میں بڑکنے کو ہٹائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا ان سب کو برداشت کیا، اس میں کہا کہ پہلے دن نیچے سے اٹھانا پڑے گا اور اوپر والے کو ایک ساتھ پھینکنا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کبھی ان پہ شرک کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے ایک پوری تقریر کی ہے کہ بھارت میں شرک ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو شرک کرتے ہیں، مختلف قسم کے خرافات کرتے ہیں، اگر ہم یہ باتیں بولیں گے تو مجمع چھٹ جائے گا۔ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوگ، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا مقصد مجمع پر کنٹرول ہے یا ہمارا مقصد جنت ہے؟ بھئی بہت سے نبی ایسے بھی ہوں گے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلنے والا ایک آدمی ہوگا، بعض حدیث میں وہ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کون سی بات انہوں نے ایسی کی ہے جو اتنی خطرناک ہے؟ وہ وہی شرک سے کمپرمائز نہیں کیا گیا۔ تو آپ یہ ذہن بنا لیں کہ نیکی کمانے کے لیے جھوٹ بولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیکی کمانے کے لیے جھوٹ بولنا ضروری نہیں ہے، جھوٹ بول کر کے نیکی کمائی جائے ایسی کوئی اسلامی پالیسی نہیں ہے۔ تو شرک شرک ہے، لہذا ممبر و محراب سے یہ باتیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر چیز میں پوری جو عوام ہوتی ہے وہ منفی پہلو تلاش کرتی ہے اور اسی کو بنیاد بناتی ہے۔ ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کام میں مثبت پہلو کیسے تلاش کر کے لوگوں کو باتوں کو سمجھایا جائے۔ جب تک پازیٹو باتیں اس میں سے نہیں نکالی جائیں گی، اب مثال کے طور پر حجاب کا مسئلہ اٹھا، ٹھیک ہے، بہت لہنگا ہو، ایک طبقہ ایسا پیدا ہو رہا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم ایسا اسکول کھولیں گے جس میں حجاب پر پابندی نہیں ہو، تو اس کا اس مثبت پہلو کو ہائی لائٹ کریں۔ قرآن مجید نے یہی بات تو کہی ہے کہ جس چیز کو ہو سکتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ بڑی تمہارے لیے بہتر ہے، وہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہت بیکار ہو، اور جس کو تم نے بڑا بیکار سمجھ رکھا ہو سکتا ہے وہ بڑی بہتر ہو۔ تو اگر یہ ایسے نہیں ہوگا، اس پہ غور و فکر کرنا پڑے گا۔ 3 طرح کے مقرر ہوتے ہیں۔ کتنے طریقے کے؟ 3 طریقے کے مقرر ہوتے ہیں۔ ایک ناقل ہوتے ہیں، ایک وہبی ہوتے ہیں، ایک کسبی ہوتے ہیں۔ ناقل وہ ہے جو مختلف قسم کے خطبات رکھے ہوئے ہیں اور رکھنے کے بعد انہی باتوں کو وہ جمعہ میں بیان کر دیتا ہے، وہ ناقل ہے۔ کسبی وہ ہے جو بہت سے لوگوں کو پڑھ کر کے ایک رزلٹ نکالتا ہے اور رزلٹ نکالنے کے بعد پھر اس کی ترتیب دیتا ہے، یہ کسبی ہے، محنت کرتا ہے۔ ایک وہبی ہے، اب جیسے ابھی آپ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر دیکھیں، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر دیکھیں، قاری طیب صاحب کی تقریر دیکھیں، کبھی آپ غور کریں اس پر کہ ان کی تقریروں میں کسی بھی شخص کا حوالہ موجود نہیں ہوگا کہ یہ بات میں کہاں سے کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہبی ہیں، ان کو رب ذوالجلال کے جانب سے، آپ اس کو الہام کہہ لیں، آپ اس کو جو چاہیں کہہ لیں، مدد کہہ لیں، یہ وہبی چیزیں ہیں۔ تو وہبی کا مقابلہ تو ہم کبھی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی دین ہوتی، جس کو ہوتا ہے دے دیتا ہے۔ لیکن یہ جو کسبی ہے نا، یہ کسبی لوگ اگر محنت کریں گے تو ہر چیز میں مثبت پہلو نظر آئے گا اور اس کو مثبت پہلو کے انداز میں بیان کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک اور میں دے دیتا ہوں، طلاق کا معاملہ ہو گیا، ہم نے بہت آواز کی، کرنا بھی چاہیے تھا۔ آپ کو معلوم ہے ابھی جو رپورٹ آئی ہے کہ مسلمانوں میں طلاق کا فیصد جو 3.5 تھا وہ گھٹ کر کے 1.5 ہو گیا۔ انہوں نے کیا ہمارے خلاف، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی کیسا آپ جانتے ہیں، میں ٹائم نہیں بڑھ، لیکن اس میں مثبت پہلو کیا نکلا کہ اب ایک آدمی جو تڑ سے بولتا تھا وہ 1000 مرتبہ سوچتا ہے کہ بابو اندر ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ جن کو لوگ بہت برا سمجھ رہے ہوں، آپ اس میں مثبت پہلو تلاش کر کے ممبر و محراب سے گفتگو کریں۔ تیسری چیز کہ یہ جو ہم لوگ خطبات دے رہے ہیں، کوشش یہ کریں
کہ رولانے اور ہنسانے کا چکر بند کر دیں. تقریر ابھی دیکھیں، بعض مقرر آپ جانتے ہیں خوب ہنساتے ہیں، خوب مجمع ہوتا ہے. وہ جو جانی واکر تھا، وہ جو شرما جی ہیں، وہ جو پروگرام کرتے اس میں بھی بہت لوگ ہوتے ہیں. ہے کیا اس میں؟ کیونکہ ہنسا رہے ہیں. ہم مستند باتیں بیان کریں. آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں کہ مستند باتیں بیان کرنے سے اس کے اندر روحانیت ہوتی ہے. یہ جو ہنسانے اور رلانے کی تقریر ہوتی ہے، اس میں صرف تھوڑی دیر کی پکنک ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے نتائج کچھ برآمد نہیں ہوتے ہیں. لہذا کوشش کریں کہ مستند باتیں کہیں، اور جب تک یقین نہ ہو جائے. امام اعظم علیہ الرحمہ تو اس پر کہتے ہیں کہ اگر فطرت کے خلاف بات ہو، نمبر ایک، عقل کے خلاف بات ہو، اور وہ صحیح روایت سے ثابت ہو، تو بھی پبلک میں نہیں بیان کرنا، کیوں؟ عوام اس سے کنفیوز ہو سکتی ہے. دوسری چیز، ایک جملہ بول رہا ہوں، ہر فضیلت مشروط ہوتی ہے. کیا سمجھے؟ ہر فضیلت مشروط ہوتی ہے. کبھی اسی حدیث میں فضیلت کے ساتھ شرط لکھی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فضیلت ایک جگہ ہوتی ہے اور شرط دوسری حدیث میں ہوتی ہے. اگر فضیلت بغیر شرط کے آپ نے بیان کیا تو امت بیلنس کھو دے گی. آپ نے بیان کیا، آپ سے مراد ہم بھی ہیں. جب آپ ایک جمعہ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اگلے جمعہ تک اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے بیان کیا نا. آپ بتائیے کہ وہ 35 نماز ہفتے میں کیوں پڑھے؟ تمہیں نے تو کہا ہے کہ ایک جمعہ پڑھنے کے بعد اگلے جمعہ تک سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ اسی لیے جمعہ میں آتا ہے، بقیہ نہیں آتا ہے. ہم نے کیا یہ. اس میں ایک جملہ اور بولنا تھا. کیا؟ کہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ کبھی نہیں معاف ہوتے ہیں. تب وہ الرٹ ہو جاتا ہے. ہم نے ترغیب دلانے کے چکر میں، ان کو ترغیب دلانے میں ہم اپنی بربادی مول نہ لیں. وہ ترغیب ہو یا نہ ہو، لیکن ہم برباد ہو جائیں ان کے ترغیب دلانے میں، یہ کون سی پالیسی ہوئی؟ لہذا مستند باتیں کریں. نمبر ایک، فضائل میں ہمیشہ شرائط کو مد نظر رکھیں. میں روزانہ صبح درس دیتا ہوں، ایک دن، اور روزانہ درس قرآن دیتا تھا. ایک دن میری تیاری نہیں تھی. میری عادت ہے بغیر تیاری کے، میں یہ پرچہ رکھا ہوں، لازم ہے میں لکھ کے بیٹھوں گا تبھی کروں گا. میں نے کہا ایسا کرو کہ منتخب حدیث اٹھا دو، آج میں نے تیاری نہیں کیا ہے. کھولا تو اس میں وہ حدیث اتفاق کے سامنے نشان لگا رہتا، اس میں بہت سارے. تو اس میں لکھا تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جب وہ میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کا جنت میں جائے گا. تو میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں مسجد میں سب، تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کلیئر ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا. تو ہم نے کہا فجر کی نماز پڑھنے کیوں آئے ہو؟ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرو، لا الہ الا اللہ کو سے کہلاؤ. تو میں نے کہا کہ کل سے ہم بات کریں گے وہ کون سا لا الہ الا اللہ ہے جو جنت میں لے جائے گا. تو مجھے 40 تقریریں کیا. کتنی؟ 40 تقریریں 20-20 منٹ کی کیا کہ بابو یہ کنفیوژن ختم ہو. لہذا فضیلت کی کنڈیشن ضرور بیان کی جائے. آتا ہے کہ جس آدمی کے نماز جنازہ میں ایک حدیث میں 40 کا ذکر ہے، ایک میں 100 کا ذکر ہے، کہ اگر لوگ شامل ہو جائیں تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اچھا، یہ تو آسان نسخہ ہے. یہ دنیا بھر کا پاپڑ 70 سال ہم نے کیوں بھیجے؟ بھائی لڑکے کو چاہیے جو مرا ہے اس کا لڑکا کہ کسی طرح 40 یا 100 اکٹھا کر لے. وہ تو بغیر کہے بھی اکٹھا ہو جاتے ہیں. اس میں لکھا ایک کہا، اسی حدیث میں کنڈیشن لکھی ہے کہ وہ 100 لوگ توحید پرست ہونا. کیا لکھا ہے؟ 100 لوگ توحید پرست ہونا، حدیثی میں لکھا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس بات کو ختم کیا. لہذا دوسری ذمہ داری یہ آپ کو بتانا چاہتے تھے. تیسری بات، یہ جو حدیث پڑھی میں نے کہ عالم جو ہے وہ وارث انبیاء ہے. وارث انبیاء کی چند بنیادی صفتیں ہیں، وہ ہمارے اندر ہر وقت موجود رہنی چاہیے. نمبر ایک،
मुनकर पर हर हाल में गिरफ्त करते रहें, चाहे कोई नाराज हो और चाहे, ये एक अलग बात है, हिकमत और मसलहत के साथ। बहुत से जुमले, बहुत सी बातें सच होती हैं लेकिन बेकार होती हैं। आप जा करके कहिए वालदा से कि मेरे बाप की जो रूह खाना दे, जुमला सही है कि नहीं? जुमला सही है। जो वालदा है वो बाप की जो रूह है, लेकिन ये कहने का अंदाज सही है। आप ये बात कहें कि अम्मी जान खाना दे दीजिए, तो खाना भी देगी, सलाद भी बनाएगी, अचार भी लेकर आएगी, और वो पहला जुमला जो तुमने बहुत समझ कर कहा है उसमें जूते पड़ेंगे, खाना नहीं मिलेंगे। लिहाजा पहली चीज ये है कि मुनकर पर जरूर गिरफ्त हो। मैं बादामी गया जमात में, एक साहब नमाज पढ़ रहे थे, उम्र हो गई 80-85, पहला सजदा कर रहे थे, 1 इंच उठते थे, दूसरा कर लिया उन्होंने, उठे ही नहीं। तो मैंने सोचा कि यार अब इनकी नमाज कब दुरुस्त होगी, अब तो कब्र में जाने का टाइम आ गया। मैंने सोचा आज इनसे बात करेंगे। तो मैं जब उनसे बात किया, उन्होंने छूटते ही जो जुमला बोला वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा मैं 50 साल से ऐसे नमाज पढ़ रहा हूं, आज तक कौन भी बोला नहीं हमने। पता क्या चला, हमारी खामोशी ने उसको 50 साल लगातार गलत नमाज पढ़वाई। अच्छा, अब मैं उनको क्या दलील देता कुरान हदीस से? मैंने उनको एक बात बताई। हमने कहा अच्छा बताओ चाचा, ये इमाम साहब अभी आपको जो नमाज पढ़ाए वैसे ही सजदा किए जैसे आप करें? हमने कहा अगर वैसा नहीं किए तो चलो उनकी इस्लाह कर देते, इमाम साहब की। तुम्हें सही है तो इमाम साहब की इस्लाह कर देते हैं, और अगर इमाम साहब ने सही पढ़ाए तो आप अपनी इस्लाह कर लें। अब उनकी बुद्धि में घुसी ये बात, लेकिन उन्होंने जवाब क्या दिया कि मैं इतने दिन से कर रहा हूं, ये उलमा की शान ही नहीं होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि खिज़र अलैहिस्सलाम थे कि कुछ भी बोलना नहीं, सब आप पूरी बात, तीनों मर्तबा वो वादा खिलाफी कर रहे हैं। कौन? हजरत मूसा। वजह क्या मालूम आपको? नबूवत की शान ये है कि मुनकर पर खामोशी अख्तियार नहीं की जाए। मूसा की समझ से वो मुनकर था तीनों काम, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा को मद्देनजर ही अपने रिसालत को मद्देनजर रखा। हम भी उसके वारिस अपने आप को कह रहे हैं, तो जो शान मूसा ने दिखलाई वही शान मुनकर में हम सबको दिखलाना चाहिए, मसलहत और हिकमत को सामने रखते हुए। नंबर 1। नंबर 2, अंबिया का मिशन दावत है, लिहाजा कोशिश करें कि दावत के पहलू से जरूर जुड़े। ये एक अलग टॉपिक है कि दावत से क्यों हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो एक अलग बयान है, उस पर भी मैंने बयान किया कि उलमा दावत से क्यों नहीं जुड़ते। चाहे वो दावत जो भी कर रहा हो, जो भी जमात कर रही हो, जुड़ते क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम क्या है। लेकिन कोशिश करें कि दावत के काम, क्यों, हमारे जिंदगी का जो मकसद है, हमने जिस वजह से ये तालीम हासिल की है, उसका पहला मिशन है दावत। लिहाजा दावत से जुड़ने की फिक्र करें। इसी तरीके से आखिरी बात कह रहा हूं कि मकतब के पढ़ाने वाले जो लोग हैं, ये बहुत बुनियादी रोल अदा कर सकते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, इनका ये प्लेन पेपर है, जो कुछ भी आप लिखेंगे ना ये बुढ़ापे तक जाएगा। उसके लिखने के लिए कोई निसाब सही हो। ये जो निसाब ज्यादातर पढ़ाया जा रहा है ना, इसमें कुछ है नहीं दम। एक आदमी तोप लेकर के आ रहा है और हम गुलेल लेकर के उसका मुकाबला कर रहे हैं। तोप का मुकाबला गुलेल से नहीं होता है भाई, तोप का मुकाबला कम से कम तोप हो। हम वो तोप लेकर आ रहा है, जो तूफान आ रहा है दुनिया में, वो आपने और हमने और उनके वालिदैन ने समझ रखा है कि हमारे भैया को टॉयलेट जाने की, आने की दुआएं याद हो गई हैं, भैया हमारे बड़े दीनदार हो गए हैं। तूफान दूसरा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये नहीं करें, लेकिन आप और हम जो मुतमईन है कि हमने इनको दीनदार बना दिया है, ये दीनदारी नहीं बनेगी। इसका निसाब सही हो, निसाब कैसा भी खराब हो, ये भी आपको बता दें। अगर पढ़ाने वाला सही हो तो खुद ब खुद मामला क्या कर लेता है, सही कर लेता। मैं मुंतखब अहादीस शुरू किया उसी वक्त से, आज कल तक मैंने 382 दर्स दिए हैं, और अभी 2 हिस्सा भी, मतलब 6 बातों में से 2 भी मुकम्मल नहीं हुई है।
ہم اس میں سب کچھ ہم کو جو کہنا ہے وہ سب لکھا ہے اس میں. لہذا کوشش یہ کریں کہ بنیادیں مضبوط کریں. ایک 5 منٹ اور ایکسٹرا لے کر کے 30 منٹ بات پوری کرتا ہوں. 30 منٹ بولا تھا نا. اچھا, اہل ثروت جو ہیں, جو مالدار لوگ ہیں, ان کو صحیح جگہ مال خرچ کرنے کا طریقہ بتائیں. صحیح مال خرچ کرنے کا کیا؟ آپ دیکھیے مسجدوں میں ماربل لگا دیا گیا, ماربل کے اوپر پھر ماربل لگا 2 لاکھ کا, اس کے اوپر 20,000 کی چٹائی بچھا دی گئی. جہاں پر چٹائی بچھانا پہلے سے ہے وہاں ماربل میں پیسہ کیوں خرچہ کروا رہے ہیں آپ ان کو؟ جہاں پہ پیسہ خرچہ کرانا چاہیے تھا کہ بھائی جو مصلی ہے, جو نماز پڑھنے والا ہے, وہ اس کو نماز مسجد میں آنے پر صحیح سہولت فراہم ہو, ٹوائلٹ صحیح ہو. آپ گاؤں پہ مسجدوں میں جائیے, میں کبھی جماعت میں چلا جاتا ہوں تو پہلے اس گاؤں کے ٹوائلٹ کو صاف کرنا, تب جا کر کے آپ اس میں گھس سکتے ہیں. یہ پیسہ وہاں لگایا جائے. یہ کھلا ٹوائلٹ آپ کو معلوم ہے صرف بھارت کا کلچر ہے, بھارت کی دین ہے. جسے پیشاب گھر کھلا آپ بناتے ہیں, اور سب کو معلوم ہے پیچھے والے کو بھی سطر دکھلائی پڑتا, اس کو بھی پیشاب کرنے میں. لیکن ہم علماء لوگ اگر یہ اسٹیج پہ بولنا شروع کریں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, کیا ضرورت ہے؟ اتنی بڑی مسجد بن گئی ہے, کھلا پیشاب گھر کی کیا فضیلت ہے؟ اگر فضیلت ہے وہ آپ مجھے بتا دیے, میں بھی سرنڈر ہو جاتا ہوں. کوئی وجہ ہونی چاہیے نا کہ بھئی کیا وجہ ہے. پاکستان کے بعض علاقے میں تو مطلب ایسے تو بناتے ہی نہیں. ان کے ہاں تو ایک غلط مسئلہ مشہور ہے کہ پیشاب بھی کرے تو دونوں مقام کو دھلنا ہے. ایک غلط مسئلہ جیسے اغلاط العوام ہوتی نا, ایسے ان کے یہاں لہذا وہ تو بنا ہی نہیں سکتے. اچھا, میری سمجھ نہیں آتا اتنے لوگ عمرہ کرنے جاتے, دیکھنا کہ یہاں پہ تو زیادہ کھلے پیشاب گھر کی ضرورت ہے جہاں پر لاکھوں لوگ آتے ہیں, لیکن ایک پیشاب کھلا گھر نہیں رہتا ہے. تو پیسے, اہل ثروت کے پیسے صحیح جگہ پر لگانے کی فکر کریں. اسی طریقے سے عوام کا اعتماد حاصل کریں. بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ علماء کی جو ہے وہ عوام کیا ہے, قدر نہیں کر رہا ہے. واقعہ بھی ہے, لیکن کبھی یہ بھی تو سوچنا چاہیے آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے. میں آپ کو 2 ترکیب بتاتا ہوں اور 1 مہینے کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی قدر ہوئی کہ نہیں ہوئی. میں ایسا مقرر ہوں جو مسئلہ نہیں پیش کرتا ہوں, مسئلہ بھی پیش کرتا ہوں اور اس کا حل بھی بتاتا ہوں. دیکھیں, حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے وقت میں اور فجر کے وقت میں نماز ختم ہونے کے بعد مقتدیوں کی طرف کیا ہوتے تھے, رک کر کے بیٹھ جاتے تھے. اچھا, یہ کون سا ادب ہے بھائی کہ قبلے کی طرف پیٹ کر لو, مقتدی کی طرف منہ کر لو؟ اس کے پیچھے کیا راز کیا ہے؟ تو یہ تو معلوم ہونا چاہیے آخر اس کی وجہ کیا ہے. اب فقہا نے لکھا کہ صاحب یہ معلوم ہو جائے کہ صاحب یہ نماز کیا ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. مفکر نے جو لکھا وہ آپ کو بتاتا ہوں. مفکر نے لکھا کہ فجر میں اسپیشلی آپ الٹ کر بیٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ پوری طائرانہ نظر ڈالتے تھے کہ کون آدمی پرماننٹ نمازی موجود نہیں ہے. اس کے بعد پھر صحابی کو یا خود اس کے گھر جا کر کے اس کی خیریت پوچھتے تھے. آپ یہ کام شروع کر دیجئے کہ بھائی صاحب کہاں تھے نماز میں, آج نظر نہیں آئی, کیا بات ہے. وہ آپ کو جب دیکھے گا کہ ہمارے دروازے پر امام صاحب آئے ہیں نا, اندر سے بھی خوش ہوگا اور اس کو احساس ہوگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ بہترین طریقہ ہے مقتدی کو اپنے فیور میں کرنے کا. گلاب کبھی نہیں کہتا کہ بھیا مجھے سونگھو میں بہت اچھا ہوں. گلاب میں خود صفت موجود ہوتی ہے کہ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں, سونگھتے ہیں. یہ ہم کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پبلک ہماری ویلو, ہم ایسے ہو جائیں کہ پبلک مجبور ہو جائے ویلو کرنے کے لیے. ایک کام یہ کرنے کا ہے. دوسرا کام, ہمارے تایا مولانا ارشاد علیہ الرحمہ کہتے تھے, ان کا تجربہ تھا, مجھے زیادہ اس پر وہ نہیں ہے, کہ 70 سے 80% مؤذن فجر میں بغیر وضو اذان دیتے ہیں. بغیر وضو اذان دیتے ہیں, اذان دے کر کے پھر جائیں گے. اگر مسجد کا امام
یہ عادت ڈال لے کہ اذان جب ہوگی تو میں مسجد میں رہوں گا، لوگ آپ کو ٹوٹ کر چاہیں گے۔ اس کے دل میں کیوں نفرت آئی ہے؟ وہ گردن گما گما کے دیکھتا ہے کہ ٹائم ہو گیا، ابھی امام صاحب آئے نہیں۔ یہ ڈیلی جو وہ ہو رہا ہے نا، یہ اریٹیٹ ہو رہا ہے، یہ اندر سے اس کو الجھن نے اس کو کیا کر دیا ہے کہ ہمارے تئیں جو محبت ہونی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ آپ سے بنیادی باتیں کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔